طارق ابن زیاد کی قیادت میں جب اسلامی لشکر جبل الطارق پر اترا تو اس کے آس پاس کے جزیرے اور شہر بآسانی زیر نگیں ہو گئے۔ طارق نے ان شہروں کی فصیلوں اور قلعوں کو درست کرایا۔ وہ اندلس کے شاہی لشکر سے مقابلے کی تیاری کرنے لگے۔ ادھر جو چند شہر قبضے میں آئے تھے وہاں کے باشندوں میں ایک ہلچل مچ گئی۔ اس علاقے کا گورنر ان اجنبی حملہ آوروں کو ساحل پر دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا۔ اس نے مقابلے کی جرأت کی لیکن ایک ہی حملے میں پسپا ہو گیا۔ اس نے اندلس کے بادشاہ روڈرک کے پاس ایک تیز رفتار قاصد بھیجا اور اس کو اطلاع دی کہ ہماری زمین پر ایک بلا اتری ہے، ہم نہیں جانتے کہ یہ آسمان سے نازل ہوئی ہے یا زمین سے نکلی ہے۔ بادشاہ کو جب یہ اطلاع ملی تو وہ اس ناگہانی افتاد سے سخت گھبرایا اور مقابلے کی تیاری شروع کر دی۔ حملہ آوروں کو ملک سے نکالنے کی ملک و قوم اور مذہب کے نام پر اپیل کی، اپنے مخالفین کو بھی بلایا۔ طارق نے دشمن کی اتنی بڑی فوج کے جمع ہونے کا حال سنا تو موسیٰ بن نصیر کو تفصیلات سے آگاہ کیا۔ موسیٰ بھی متوقع صورتحال سے غافل نہ تھے۔ وہ کمک کے لیے پہلے سے ہی کشتیوں پر کشتیاں تیار کروا رہے تھے۔ طارق کی امداد کی درخواست پر انہوں نے 5,000 فوج بھیجی۔ اس طرح اسلامی لشکر کی مجموعی تعداد 12,000 ہو گئی۔ روڈرک 1,00,000 مسلح فوج لے کر مقابلے پر آیا۔ دوسری طرف مسلمان لشکر دشمن کی اتنی بڑی فوج سے مرعوب ہو رہا تھا۔ طارق نے اس صورتحال کو دیکھا تو مجاہدین کے خوف کو دور کرنے کے لیے جنگ شروع ہونے سے پہلی رات ایک پرزور اور مؤثر تقریر کی: مسلمانوں، خوب سمجھ لو، اب تمہارے بھاگنے کی جگہ کہیں نہیں۔ سمندر تمہارے پیچھے اور دشمن تمہارے آگے ہے۔ اللہ کی قسم، اب سوائے ہمت و استقلال کے تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں۔ یہی دونوں اوصاف ہیں جو شکست نہیں کھا سکتے۔ تمہارا دشمن اپنی فوج اور سامان جنگ کے ساتھ مقابلے پر آ چکا ہے۔ اس کے پاس سامان رسد کا ذخیرہ بھی وافر ہے، مگر تمہارے پاس کچھ نہیں سوائے اس کے کہ تم اپنے دشمن سے یہ اسباب چھین کر حاصل کر لو۔ اگر تم نے کوتاہی کی اور بزدلی دکھائی تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ میں تمہیں ایسے مقام پر لایا ہوں جہاں سب سے سستی چیز انسانوں کی جانیں ہیں۔ سب سے پہلے میں اپنے آپ سے شروع کرتا ہوں۔ مجھے تم جو کچھ کرتا ہوا دیکھو، اسی کی پیروی کرو۔ اگر میں حملہ کروں تو تم بھی ٹوٹ پڑو۔ لڑائی کے میدان میں سب مل کر ایک شخص واحد کی صورت اختیار کر لو۔ اس پرجوش تقریر سے فوج کے دل عزم و ہمت، جوش و خروش اور فتح و ظفر کی امیدوں سے معمور ہو گئے۔ یہ 27 رمضان 92 ہجری 19 جولائی 711 عیسوی کی یادگار صبح کا سپیدہ نمودار ہوا تو طبل جنگ بجایا گیا۔ حملے کی ابتدا ہسپانیہ کے لشکر کی طرف سے ہوئی۔ گھمسان کا رن پڑا۔ 27 رمضان سے 5 شوال تک جنگ جاری رہی۔ طارق اور اس کی بہادر فوج نے بالآخر جنگ جیت لی